بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ درود ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ درود ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ اچھے کردار کو تشکیل دینے اور علم و دانائی حاصل کرنے کے لیے کہانیاں پڑھنا دانشور انسانوں کی صدیوں سے روایت ہے، اور آج کی اس کہانی میں بھی آپ کو کئی سبق ملیں گے جو کردار اور اعمال کی محنت میں آپ کے مددگار ثابت ہوں گے اور آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک کسان کے گھر باہر 3 پردیسی بوڑھے مرد آدمی آرام کرنے کی غرض سے بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کسان کی بیوی نے 3 پردیسی آدمیوں کو دیکھا تو اس کے دل میں آیا کہ یہ تینوں لمبے سفر سے آئے لگتے ہیں اور بھوکے ہوں گے، چنانچہ وہ انہیں کھانے کی دعوت دینے گئی۔ کسان کی بیوی نے تینوں کو کھانے کی دعوت دی تو ایک بوڑھا بولا، کیا آپ کے گھر میں آپ کا شوہر یا رشتہ دار یا کوئی مرد موجود ہے؟ کسان کی بیوی بولی، میرا شوہر کھیتوں میں ہل چلاتا ہے اور وہ شام کو واپس لوٹے گا۔ بوڑھے نے عورت کی بات سنی جواب دیا، پھر ہم آپ کے گھر کھانا کھانے نہیں آ سکتے، کیونکہ ہم صرف اسی کے گھر میں کھانا کھانے جاتے ہیں جہاں کوئی مرد موجود ہو۔ بوڑھے کا جواب سن کر کسان کی بیوی واپس گھر لوٹ آئی اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ شام کو کسان کھیتوں سے واپس لوٹا تو اس نے تینوں بوڑھوں کو گھر کے قریب بیٹھا پایا تو اپنی بیوی سے پوچھا، یہ تینوں پردیسی مہمان لگتے ہیں، کیا تم نے ان سے کھانے کا پوچھا؟ بیوی بولی، میں ان سے پوچھنے گئی تھی، مگر یہ تینوں کسی ایسے گھر میں کھانا نہیں کھاتے جہاں کوئی مرد موجود نہ ہو۔ یہ سن کر کسان بولا، تم ان کو دوبارہ دعوت دو اور بتاؤ کہ میرا شوہر واپس لوٹ آیا ہے۔ کسان کی بیوی دوبارہ تینوں کے پاس گئی اور بولی کہ میرا شوہر گھر کو لوٹ آیا ہے، آپ تشریف لائیے اور کھانا کھائیے، آپ ہمارے مہمان بنیں، اس سے ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ کسان کی بیوی کی بات سن کر بوڑھا بولا، ہم تینوں اکٹھے تمہارے گھر کھانا کھانے نہیں آ سکتے، تمہیں چاہیے کہ ہم تینوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور کھانا کھلا دو۔ کسان کی بیوی بوڑھے کی عجیب بات سن کر بولی، آپ تینوں اکٹھے تشریف کیوں نہیں لاتے؟ اس بات پر بوڑھے نے جواب دیا، ہم تینوں میں سے کوئی ایک جہاں موجود ہو، باقی دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور بولا، یہ دولت ہے، اور یہ جس گھر میں جاتا ہے وہاں کے افراد کو دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرے کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ فتح اور کامیابی ہے، اور یہ جس گھر میں جائے اس گھر کے افراد ہر میدان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر بولا، میں محبت ہوں، میں جہاں چلا جاؤں وہاں کے مکینوں کے دل محبت سے لبریز ہو جاتے ہیں، اس لیے تم گھر جاؤ اور مشورہ کرو کہ تمہیں ہم تینوں میں سے کس کی ضرورت ہے۔ کسان کی بیوی گھر لوٹی اور کسان کو بوڑھوں کے جواب سے آگاہ کیا اور بولی، ہمیں چاہیے کہ ہم دولت کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کریں تاکہ ہماری پیسے کی مشکلات حل ہو جائیں۔ یہ سن کر کسان بولا، ہمیں پیسے سے زیادہ کامیابی کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں فتح کو اپنے گھر بلانا چاہیے۔ کسان کی بیٹی جو قریب بیٹھی دونوں کی گفتگو سن رہی تھی وہ بولی، اگر ہم محبت کو اپنے گھر بلائیں تو وہ ہمارے دلوں میں اطمینان بھر دے گا کہ ہم دولت اور کامیابی کی پرواہ ہی نہیں کریں گے۔ دونوں میاں بیوی بیٹی کی بات سے متفق ہو گئے اور کسان کی بیوی کو بھیجا کہ محبت کو بلا لاؤ۔ کسان کی بیوی گئی اور بوڑھوں سے کہا، آپ میں سے محبت میرے ساتھ تشریف لائے تاکہ ہم اس کی مہمان نوازی کر سکیں۔ یہ سن کر خطاب کرنے والا بوڑھا اٹھا اور کسان کی بیوی کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ کسان کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو کسان کی بیوی نے دیکھا کہ باقی 2 بوڑھے بھی پیچھے ہی چلے آ رہے ہیں۔ کسان کی بیوی نے پوچھا، آپ تینوں تو اکٹھے نہیں جاتے، اب کیا ہوا کہ آپ تینوں اکٹھے آ گئے؟
آنے والے بوڑھوں نے جواب دیا، فقط محبت ہم میں سے ایک ایسا فرد ہے جس کے بارے میں ہمیں حکم ہے کہ جہاں محبت جائے وہاں اس کے پیچھے پیچھے تم دونوں بھی چلے جاؤ۔ یعنی محبت جہاں ہوگی وہاں فتح بھی ہوگی، وہاں دولت بھی ہوگی۔ محترم عزیز دوستو، محبتیں بانٹیے، سکون بانٹیے، آسانیاں بانٹیے۔ اللہ پاک آپ کو دنیا کی ہر خوشی اور دولت سے نوازے گا۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا، یقین کیجئے اس سے اللہ پاک بہت ناراض ہوگا، لیکن اگر آپ نے کسی کے دل میں محبت پیدا کی، آپ کسی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیرنے کی وجہ بنے، تو یقین جانیے آپ نے دنیا میں سب کچھ پا لیا ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔